میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی رات ہے۔ دل میں ایک عجیب سا سکون ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور زبان پر وہ دعائیں ہیں جو شاید برسوں سے دل میں دبی ہوئی تھیں۔ آپ اس مقدس سرزمین پر کھڑے ہیں جہاں ہر سانس عبادت بن جاتی ہے، جہاں مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم اس دعا کی بات کریں گے جو اس رمضان میں عمرہ پر جانے والوں کے لیے زندگی بدل دینے والی ہو سکتی ہے۔ رمضان کا مہینہ خود رحمت ہے، اور جب یہی مہینہ اس مقدس سفر کے ساتھ جڑ جائے تو قبولیت کے دروازے اور بھی زیادہ کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں دل کی ایک ایک فریاد سنی جاتی ہے، مگر افسوس، اکثر لوگ ان لمحات کی قدر نہیں کر پاتے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ بندے کے دل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب بندہ عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ عمرہ کوئی عام سفر نہیں، یہ دل کا سفر ہے، یہ روح کا سفر ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان خود کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہاں جا کر مانگا کیا جائے، کیونکہ ہر شخص وہیں جا کر یہی کہتا ہے، یا اللہ سب کچھ دے دے۔ لیکن قرآن کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا صرف خواہش کا نام نہیں، دعا شعور کا نام ہے، دعا سمجھ کر مانگنے کا نام ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے والا شخص عام دنوں کے عمرہ کرنے والے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے وقت کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اس کے لمحے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور اس کی دعا کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، سب سے پہلے جس چیز کی دعا کرنی چاہیے وہ ہے دل کی اصلاح، کیونکہ اگر دل درست ہو جائے تو زندگی خود بخود درست ہونے لگتی ہے، اور اگر دل بگڑ جائے تو عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ عمرہ پر جا کر صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، رزق، اولاد، صحت، کامیابی۔ یہ سب مانگنا غلط نہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ پہلے اپنے اندر کو درست کرو، پھر باہر کی دنیا خود سانور جائے گی۔ رمضان کے عمرہ میں وہ دعا سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے جو انسان کو اندر سے بدل دے، جو انسان کو گناہوں سے نفرت دلائے، جو انسان کے دل میں سچائی پیدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے یہ کہے، آ اللہ، میرا دل بدل دے، میری سوچ بدل دے، میرے اعمال درست کر دے۔ جب یہ دعا مانگی جاتی ہے تو پھر زندگی کے مسائل خود حل ہونے لگتے ہیں، کیونکہ جب بندہ درست ہو جائے تو راستے خود درست ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے عمرہ میں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا مانگ رہا ہے۔ اور قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دل کی سچائی سب سے بڑی دعا ہے۔ جب انسان رمضان کے دنوں میں عمرہ کے لیے نکلتا ہے تو اصل امتحان وہاں پہنچنے کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ اصل عبادت ہجوم میں خود کو سنبھالنا ہے، اصل عبادت شور میں دل کو خاموش رکھنا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کو تعداد نہیں چاہیے، اللہ کو کیفیت چاہیے۔ بہت سے لوگ اس مقدس جگہ پر پہنچ کر صرف ظاہری اعمال میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل توجہ دل کی حالت پر ہونی چاہیے۔ رمضان کے عمرہ میں ایک بہت بڑی دعا جو ضرور مانگنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آ اللہ، مجھے ریاکاری سے بچا لے، کیونکہ نیکی اگر دکھاوے کے ساتھ ہو تو وہ نیکی نہیں رہتی، اور عبادت اگر لوگوں کے لیے ہو
تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ قرآن ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ اسی لیے اس مقدس سفر میں یہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے کہ اللہ میری عبادت صرف تیرے لیے ہو، میری عاجزی سچی ہو، میرا جھکنا خالص ہو۔ پھر قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ معافی مانگنا صرف زبان کا کام نہیں بلکہ دل کا عمل ہے۔ رمضان کے عمرہ میں اپنی زندگی کے وہ لمحے یاد کریں جہاں ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی یا کسی کو تکلیف دی۔ وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگیں کہ اللہ جس کا دل مجھ سے دکھا تو اس کے دل کو مجھ سے راضی کر دے۔ یہ دعا بہت بھاری ہوتی ہے کیونکہ یہ انسان کو جھکا دیتی ہے، اور جو جھک جائے وہی اصل میں بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دل میں کینہ رکھ کر کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے رمضان کے عمرہ میں دل کو صاف کرنے کی دعا ضرور مانگیں کہ اللہ میرے دل سے حسد نکال دے، میرے دل سے نفرت نکال دے، میرے دل سے غرور نکال دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو نظر نہیں آتیں مگر ان کا اثر پوری زندگی میں نظر آتا ہے۔ اکثر لوگ وہاں جا کر صرف اپنے حال کی فکر کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ امت کی فکر بھی عبادت ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر ان لوگوں کے لیے بھی دعا مانگیں جو مشکلات میں ہیں، جو بیمار ہیں، جو تنہا ہیں، جو آزمائش میں ہیں۔ یہ دعا دل کو نرم کر دیتی ہے، اور دل کا نرم ہونا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ رمضان کے عمرہ میں یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ مجھے واپس جا کر بھی اپنا بنا لینا، مجھے اس جگہ کا نہیں اپنی یاد کا عادی بنا دینا، کیونکہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان وہاں جائے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہاں سے لوٹ کر بھی اللہ سے جڑا رہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ رمضان کا عمرہ صرف چند دنوں کا سفر نہیں بلکہ پوری زندگی کی اصلاح کا موقع ہے۔ اب ذرا رک کر سوچیں، جب آپ رمضان کے دنوں میں اس مقدس سفر سے واپس لوٹنے لگیں گے تو اصل سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنے چکر لگائے یا کتنی عبادت کی۔ اصل سوال یہ ہوگا کہ آپ کا دل کتنا بدلا۔ قرآن کریم ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ اصل کامیابی عمل کی گنتی میں نہیں بلکہ دل کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ اگر عمرہ کے بعد آپ کا دل زیادہ نرم ہو گیا، آپ کی زبان زیادہ سچی ہو گئی، آپ کا رویہ زیادہ عاجز ہو گیا، تو سمجھ لیجئے یہ سفر قبولیت کی طرف بڑھ چکا ہے۔ رمضان کا عمرہ انسان کو یہ سکھانے آتا ہے کہ اللہ دور نہیں، بس دل کی صفائی چاہتا ہے۔ اسی لیے اس مقدس سرزمین پر یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ مجھے واپس جا کر بھولنے والا نہ بنا، مجھے اپنی یاد میں زندہ رکھ۔ یہ دعا اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ بہت سے لوگ وہاں جا کر بدلتے تو ہیں مگر واپس آ کر پھر وہی بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل امتحان واپسی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان واپسی کے بعد بھی نماز کو سنبھال لے، زبان کو سنبھال لے، نگاہ کو سنبھال لے، تو سمجھ لیجئے یہ عمرہ صرف سفر نہیں رہا بلکہ زندگی کی سمت بن گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا بھی ضرور مانگیں کہ اللہ میری آخری سانس تک میرا دل تیرے ساتھ جڑا رہے۔ یہ دعا انسان کو غرور سے بچاتی ہے، کیونکہ جو اپنی کمزوری کو یاد رکھے وہ کبھی خود کو بڑا نہیں سمجھتا۔
رمضان کے عمرہ میں یہ بھی مانگیں کہ اللہ میرے اعمال کو قبول کر لے، چاہے وہ کم ہوں مگر خلوص کے ساتھ ہوں۔ قرآن کریم ہمیں یہی یقین دلاتا ہے کہ خلوص تھوڑا بھی ہو تو وہ بہت بن جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ عمرہ کی اصل کامیابی واپسی کے ٹکٹ میں نہیں بلکہ واپسی کے بعد کی زندگی میں ہے۔ اگر آپ وہاں سے لوٹ کر زیادہ سچ بولنے لگے، زیادہ صبر کرنے لگے، زیادہ معاف کرنے لگے، تو یہی اس سفر کی سب سے بڑی دعا کی قبولیت ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو یہی پیغام دینے کے لیے تھی کہ رمضان کا عمرہ صرف عبادت کا موقع نہیں بلکہ خود کو نیا بنانے کا موقع ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو مانگتے بھی دل سے ہیں اور واپس جا کر اس مانگ کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔